بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو نواب ہوں، میں کیوں پٹوں گا؟ تین آدمی شکار کھیلنے کی نیت سے جنگل میں گئے تھے۔ ایک نواب صاحب تھے، دوسرے مولوی صاحب اور تیسرا حجام تھا۔ شکار کی تلاش میں گھومتے گھامتے شام ہو گئی، لیکن ایک بھی شکار نہیں ملا۔ البتہ تینوں بھوک سے بے حال ہو گئے۔ گھر لوٹنے لگے تو راستے میں ایک کھیت ملا جس میں مونگ پھلی بوئی ہوئی تھی، دانے بھی اس میں آ چکے تھے۔ تینوں نے اس کھیت کو غنیمت سمجھا اور اس کے پودے اکھاڑ اکھاڑ کر مونگ پھلی کھانے لگے۔ اتفاق سے کھیت کا مالک آ گیا، دیکھا یہ تینوں مونگ پھلی کے دانے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ تین آدمی ہیں اور میں اکیلا ہوں، ایک ساتھ تینوں کو مار نہیں سکتا، لہٰذا تینوں کو مارنے کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں کے پاس گیا اور پہلے نواب صاحب سے پوچھا، آپ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نواب صاحب ہوں۔ کھیت والے نے کہا، آپ نے مونگ پھلی کے دانے کھائے تو بھلے ہی کھائے، آپ تو ہمارے نواب صاحب ہیں۔ پھر مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، میں عالم ہوں اور نواب صاحب کے یہاں امامت کراتا ہوں۔ کھیت والے نے کہا، آپ نے مونگ پھلی کے دانے کھائے تو بھلے ہی کھائے، آپ تو ہمارے امام صاحب ہیں۔ پھر تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں حجام ہوں۔ کھیت والے نے کہا، بے حجام، تو نے میری کھیت کی مونگ پھلی کیوں کھائی؟ یہ کہہ کر اس کو مارنے لگا۔ جب اس کے اوپر مار پڑ رہی تھی تو نواب صاحب اور مولوی صاحب دونوں کھڑے ہنس رہے تھے۔ حجام کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ لوگ میری مدد تو کر نہیں رہے بلکہ اوپر سے ہنس رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر ان لوگوں کو بھی دو چار جوتے پڑ جائیں تو بہت ہی اچھا ہو۔ کھیت والا حجام کو مارنے کے بعد مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، بے حرام خور، عالم ہوتے ہوئے بھی بغیر اجازت کے میرے کھیت کی مونگ پھلی کھانے کی ہمت کیسے کی؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ کہہ کر اس کو بھی مارنے لگا۔ حجام بہت خوش ہوا کہ اچھا ہوا، اس کا بھی دماغ صحیح ہو گیا۔ جب دونوں کو مار پڑ رہی تھی تو نواب صاحب کھڑے ہنس رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں تو نواب صاحب ہوں، میرے اوپر تو مار پڑے گی نہیں۔ دونوں کو مارنے کے بعد اب نواب صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ابے نواب، یہ کوئی تیرے باپ کا کھیت ہے جو تو نے بغیر اجازت اس کھیت سے مونگ پھلی کے دانے کھائے؟ یہ کہہ کر نواب صاحب کی دھنائی شروع کر دی۔ جب نواب صاحب پر پڑھنے لگی تو حجام اور مولوی صاحب دونوں ہنسنے لگے۔ چنانچہ ان تینوں کی نااتفاقی کی وجہ سے ایک آدمی نے تینوں کی خوب پٹائی کی۔ اگر ان لوگوں میں اتفاق ہوتا تو ایک آدمی تین آدمیوں کی پٹائی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ فائدہ: اتحاد و اتفاق بہت بڑی نعمت ہے۔ آپسی اتحاد کے ذریعے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ انتشار و تشدد آدمی کی طاقت کو توڑ کر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ جس قسم پرسی اور بے بسی کا شکار ہے، اس میں بہت بڑا دخل اس کے مختلف فرقوں میں منقسم ہونے کا بھی ہے۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی غیر مقلد تو کوئی بریلوی، جبکہ اسلام دشمن طاقتیں ان کے خلاف متحد۔ کاش کے کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمان ایک ہو جاتے اور متحد ہو کر دفاع کی کوشش کرتے تو ہو سکتا تھا کہ اس کار مذلت سے نکل آتے جس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔